تم اس کو معاف کر دو، تو ماں نے کہا میں نے معاف نہیں کرنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لکڑیوں کے ساتھ اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اسی وقت ماں مچل گئی اور تڑپ گئی، اور ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو معاف کرتی ہوں، اس کو چھوڑتی ہوں، اس کو میں معافی دیتی ہوں، جو جو اس نے کیا اس طرح اس کے ساتھ نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے تو ویسے ضمن نے یہ بات کہی تھی کہ شاید ماں کا دل موم ہو جائے، اور واقعی ہی ماں کا دل موم ہو گیا تھا۔ تو ماں یہ ہوتی ہے، جیسے ہی اس کی ماں نے اس کو معاف کیا اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کے ساتھ بہتری والے معاملات فرمائے چونکہ ماں نے معاف کر دیا تھا۔ قبلہ علامہ صاحب، ہمارا آج کا اگلا کویسچن بھی اسی کے ریلیونٹ ہے کہ اگر کوئی والدین کا گستاخ ہے، ماں کا گستاخ ہے، تو کس حد تک اس کو معافی دی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہاں تک اس کو چھوٹ ہے، اور کیا معاملات فرماتا ہے اللہ پاک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اویس بھائی آپ نے بھی ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی، اس کا مفہوم تو صحابی رسول جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو نزاع کا وقت ہے تو جان اٹک جاتی ہے، اور حضور خود تشریف لاتے ہیں، جان نکل نہیں رہی تو حضور نے فرمایا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ تو پھر وہی معاملہ کہ اگر صحابی رسول بھی ہو اور اگر ماں ناراض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی بھی پکڑ فرما دیتا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اگر اتنے منصب والا بھی اگر اس سے بھی ماں کی نافرمانی ہو جائے اللہ اسے بھی پکڑ لیتا ہے، اور دنیا میں صحابہ کے قدموں کی بے شک۔ اور اویس بھائی یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، دنیا میں ہی دکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسا کرو ویسا بھرو۔ تو ایک حدیث پاک میں آپ کو اور اس کے ساتھ منسلک کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا کتنی اہم ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث پاک سنی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ جلوہ گر ہونے لگتے ہیں تو پہلے پائے پہ قدم رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آمین، دوسرے پائے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پائے پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ خلاف معمول کام کیا ہے آپ نے، آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جب میں ممبر پہ جلوہ گر ہونے لگا تو اللہ کے نوری فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان پایا اور اس کے روزے رکھ کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے فرمایا آمین، یعنی اس دعا پہ مہر لگا دی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی اس کو ذلت ملے کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے میں اسے ملے تو وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو حضور نے پھر فرمایا آمین۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خاک آلود ہو اس بندے کی ناک جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ اس حدیث پاک سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ ماں باپ کی جو نافرمانی ہے وہ کس حد تک سنگین ہے کہ جنت میں جانے کا تو تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور حضور نبیوں کے امام آمین فرما رہے ہیں۔ یہاں مجھے مولانا روم کی ایک بڑی خوبصورت حکایت یاد آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، اس کی شادی ہو گئی، گھر میں بوڑھا باپ تھا، چند سال گزرے تو اس کا ایک بچہ بھی ہو گیا، بچہ بھی 4-5 سال کا تھا، دادے کے ساتھ اس کا بڑا اچھا ریلیشن بن گیا اور دادے اور پوتے پوتیوں کا بہت خوبصورت تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے اپنے دادے کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں وہ رہتا تھا، لیکن جو اس نوجوان کی بیوی تھی وہ چاہتی تھی کہ ہمارا سسر جو ہے وہ ہم سے جدا ہو جائے، کہیں اور چلا جائے تاکہ ہم اکیلے زندگی گزاریں۔ تو وہ اپنے شوہر سے لڑتی کہ اپنے باپ کو کہیں چھوڑ آؤ۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ شوہر مجبور ہو کے اپنے باپ کے پاس آیا اور کہتا ابا جی آپ کا ہمارے گھر میں رہنا ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، تو میں آپ کو کہیں اور چھوڑ آتا ہوں۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی میں خوش رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس باپ نے کہا بیٹا جیسے آپ کی خوشی۔ تو بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو ساتھ لے کر ایک ساتھ کمبل لیا اور اپنے والد کو لے کے چلنے لگا نا، تو اس کا جو بچہ تھا اس نے کہا کہ میں نے بھی دادا کے ساتھ جانا ہے۔
اس نوجوان نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا، تو ایک نہر کے کنارے ایک درخت تھا، تو اس درخت کے نیچے جا کے بٹھا دیا اور یہ کمبل دیا اور کہنے لگا کہ ابا جی آپ اپنی زندگی کے دن یہاں پورے کر لیں۔ جب چھوڑ کے چلنے لگا تو وہ چھوٹا بچہ جو تھا نا وہ دوڑ کے آگے جاتا ہے، تو اس کے پاس کینچی تھی، اس نے کینچی نکال کے اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ واہ واہ۔ تو جو اس کا باپ تھا بچے کا، اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کیوں کاٹا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ پاپا میں نے ایک ٹکڑا اپنے دادا کو دینا ہے اور ایک ٹکڑا ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو والد کہتا ہے تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ بچہ پتہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ کل اس کی ضرورت پڑے گی۔ باپ نے کہا کب پڑے گی؟ اس نے کہا کہ جب میں جوان ہو جاؤں گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، تو جب میں آپ کو یہاں چھوڑ کے جاؤں گا نا تو یہ کمبل کا آدھا ٹکڑا جو ہے یہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو محترم ناظرین، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، کل آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔ اگر آج آپ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، اللہ دنیا میں اس کا بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو اس لیے اصلاح معاشرہ کے تمام ناظرین سے میری گزارش ہے، التماس ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ کل آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کے ساتھ محبت کی نظر سے آپ کو دیکھیں اور محبت برا بازو آپ کے لیے بچھائیں، آپ کی خدمت کریں، تو آج آپ ان کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو انشاءاللہ کل وہ بھی آپ کے خدمت گزار بنیں گے۔ اگر ماں باپ چلے گئے ہیں، ان کی قبروں کی زیارت کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ میرے کریم آقا کا فرمان ہے قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ نیکیاں تو ہماری نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا یہ تمہاری نہیں بلکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے تمہارے حق میں کی ہیں۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کے توسط سے جن کے بھی ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کا سایہ تا دم زیر سلامت فرمائے۔ فما